منظور صاحب، جو آپ کے ایم این اے نے جو تقریر کی تھی، اس تقریر کا پس منظر کیا تھا؟ اور ان سخت الفاظ کا، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نفرت انگیز تقریر تھی، کیا اس کا کوئی جواز تھا؟ جب علی وزیر کے خاندان کے 17 افراد، اس کے والد، اس کے سارے بھائی، اس کے چچا زاد بھائی شہید ہو گئے، ان کو کسی نے نفرت انگیز نہیں کہا۔ توپوں اور ٹینکوں کی گلاباری سے لے کر جہازوں کی بمباری میں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے، وہ نفرت انگیز نہیں تھا۔ اے پی ایس شہداء کے ماؤں کو یہ کہا گیا کہ اور بچے پیدا کرو، ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں، لیکن جب وہی لوگ گلہ کرتے ہیں تو نفرت انگیزی کی بات ہو جاتی ہے۔ گلے اور شکوے کو نفرت انگیزی کہا جا رہا ہے، اور اوریجنل نفرت کو کچھ ہی نہیں کہا جا رہا ہے، محبت کہا جا رہا ہے۔ اسی ملک میں جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، ان کے ساتھ معاہدے ہوئے، ہم کہتے ہو یہاں پر امن کے لیے جس کے ساتھ معاہدے کرنا صحیح ہے، ان کو اپنے ہی کہا، نوٹ بانٹے گئے، مگر پرامن تحریک پر، پرامن لوگوں پر چارجز، دفعات، اور وہ بھی غداری کے۔ جو لوگ آئین مانگ رہے ہیں ان پر غداری کے مقدمات ہیں، جو آئین توڑ رہے ہیں وہ محب وطن ہے، یہ یہاں کا قانون ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی کے خاندان کے 17 افراد شہید کر دو اور پھر اس کے بعد گلے اور شکوے کا موقع بھی نہ دے، گلے شکوے ضرور ہوں گے۔ وہی بات دہراؤں گا، جب تک ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو تب تک ہمارے لہجے تلخ ہوں گے۔ حیرت انگیز کون؟ ایک سوال جو ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا۔ مشرف منظور احمد پشتین کے بیان پر مبنی تبصرہ۔ جب علی وزیر پارلیمنٹ میں سخت لہجہ اختیار کرتے تھے، جب وہ اپنی تقریروں میں ریاستی پالیسیوں پر تنقید کرتے تھے، تو اکثر لوگ حیرت سے انگلیاں دانتوں تلے دبا لیتے تھے۔ ان کے الفاظ کو تلخی، غصہ، بغاوت اور سختی سے تعبیر کیا جاتا تھا، لیکن جو حقیقت ان کے لہجے کے پیچھے چھپی ہے، کیا وہ حیرت انگیز نہیں؟ کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ علی وزیر کے خاندان کے 18 افراد کو دہشت گردی کی جنگ میں یا تو جنگجو تنظیموں نے شہید کیا یا ریاستی پالیسیوں کا نشانہ بنے؟ کیا یہ حیران کن نہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دیں، انہیں ہی شک کی نگاہ سے دیکھا گیا؟ جن کے گھر صف ماتم بچھ گئی، انہیں ہی غدار کہہ کر دیوار سے لگایا گیا۔ آرمی پبلک اسکول اے پی ایس کے سانحے نے پورے پاکستان کو رلا دیا۔ معصوم بچوں کے جنازے اٹھائے گئے، اور جب ان شہداء کی ماں نے انصاف مانگا تو انہیں کہا گیا کہ اور بچے پیدا کر لو۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں؟ کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں؟ ہم ایک ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں آئین کی بات کرنے والا غدار کہلاتا ہے اور آئین توڑنے والا محب وطن، جہاں سچ بولنے والا مجرم اور جھوٹ کو ریاستی بیانیہ قرار دیا جاتا ہے، جہاں امن کا پیغام دینے والے کو قید کر دیا جاتا ہے اور نفرت پھیلانے والے کو تمغے دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہمیں ایک سنگین سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ آخر حیرت انگیز کیا ہے؟ وہ شخص جو ظلم پر خاموش نہیں رہتا، یا وہ نظام جو ظلم کو تحفظ دیتا ہے؟ یہ صرف علی وزیر یا منظور پشتین کی کہانی نہیں، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو سچ بولتا ہے، جو امن چاہتا ہے، جو آئین کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم بطور قوم فیصلہ کریں کہ ہمیں کس کو غدار کہنا ہے اور کس کو محب وطن۔ حقیقت یہی ہے کہ حیرت اس بات پر نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی تلخ لہجے میں بولتا ہے، بلکہ اس پر ہونی چاہیے کہ ہم نے اتنا ظلم سہ کر بھی خاموشی کو ترجیح دی ہے۔